موضوع الدرس في فضيلة يوم الجمعة وصلاة الجمعة سورة الجمعة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال إنما سميت الجمعة جمعة لأنها مشتقة من الجمع، فإن أهل الإسلام يجتمعون فيه في كل أسبوع مرة بالمعابد الكبار. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کو جمعہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کی اصل جو ہے وہ جمع سے ہے، اور اہل اسلام جو ہیں ہفتے کے اندر جمع ہوتے ہیں عبادت کے لیے، اور بڑے بڑے عبادت گھروں کے اندر بالمعابد الکبار یعنی بڑی مسجدوں میں، بڑی عبادت خانوں میں. وفیہ قبل جمیع الخلائق، اور اسی دن اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوق کو پیدا کر کے مکمل کر دیا. فإنه اليوم السادس من السنة التي خلق الله فيها السماوات والأرض. تو یہ جب سے اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور نظام کو قائم رکھا تو یہ چھٹا دن ہے. وفيه خلق آدم، اور اسی دن میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. وفیہ ادخل الجنت، اور اسی دن میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا. وفیہ اخرج منہا، اور اسی دن میں آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارا گیا. وفیہ تقوم الساعہ، اور اسی دن میں قیامت قائم ہوگی. وفیہ ساعۃ لا یوافقها عبد مؤمن یسأل اللہ فیہا خیرا الا اعطاہ ایاہ کما ثبتت بذلک الاحادیث الصحاح. اور اس کے اندر اللہ نے ایک ایسی گھڑی رکھی ہے کہ اگر وہ مومن مسلمان کو مل جائے تو اس میں جو بھی دعا کرتا ہے، لیکن دعا وہ جو خیر ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس کو عطا فرماتے ہیں. یہ روایت اور یہ احادیث جو ہیں احادیث سیاح کے اندر ثابت ہیں. وقال ابن ابي حاتم حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عبيد بن حميد بن منصور نبي ماشر بن ابراهيم ان القمة ان قرص الذبي قال حدثنا سلمان قال ابو القاسم يا سلمان ما يوم الجمعة قلت الله ورسوله اعلم فقال رسول الله يوم الجمعة يوم جمع الله فيه اباكم او ابوكم وقد روى عن نبي هريرة من كلامه نحو هذا فالله اعلم. اب اس روایت مبارک میں آتا ہے کہ قال ابو القاسم کنیت ہے میرے مدنی سرکار کی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا سلمان جانتے ہو کہ یوم الجمعہ کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کا رسول جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا یہ وہ دن ہے جس میں اللہ نے
تمہارے آبا یعنی آدم اور حوا کو اکٹھا فرمایا. وقد روی عن ابی ہریرہ من کلامی نحو ھذا فاللہ اعلم. وقد قال یقال له فی اللغۃ القدیمۃ یوم العروبہ. اب مفسر فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں اور لغت قدیمہ میں اس کا نام جو تھا عروبہ تھا. وثبت ان الامم قبلنا امروا به وذلوا عنه. اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں یہود و نصارہ ہیں ان کو بھی ہدایت کی، لیکن وہ اس دن کو اختیار نہ کر سکے. واختار الیہود یوم السبت الذی لم یکن فیہ خلق آدم. انہوں نے یوم السبت کو اختیار کیا، انہوں نے کہا کہ اس دن میں اللہ نے کوئی چیز پیدا نہیں کری، یعنی یہ آرام کا دن ہے. واختار النصارى یوم الاحد الذی ابتدأ فیہ الخلق. اور نصرانیوں نے احد یعنی اتوار کو رکھا، چونکہ ابتداء خلق جو ہے وہ احد سے شروع ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے احد کو اختیار کر لیا. واختار اللہ لهذه الامة یوم الجمعة الذي اکمل اللہ فی الخلیقۃ کما اخرجہ البخاری و مسلم. اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی اس امت کے لیے جمعہ کے دن کو پسند کر لیا، پسندیدہ فرما دیا. اور جس میں اللہ تبارک و تعالی نے جو 6 دنوں میں ساری مخلوق پیدا کی ہے تو اس کا آخری دن جو ہے وہ جمعہ کا دن ہے. اور جمعہ کے دن میں ہی حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے آخر میں اللہ نے پیدا فرمایا. كما أخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة قال رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. حضور پاک نے فرمایا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہم آئے سب سے بعد میں ہیں، لیکن قیامت والے دن ہم سب سے آگے ہوں گے. ہم یہ اچھی بے الگ بات ہے کہ اہل کتاب کو ہم سے پہلے کتاب ملی ہے. ثم ان هذا يومهم الذي فرض الله عليهم. پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے بھی اسی دن کو فرض کیا تھا. فاختلفوا فيه، لیکن وہ اس کے ایک جھگڑے میں پڑ گئے. فادان اللہ له والناس فيه. تب اللہ پاک نے جمعہ کا دن جو تھا ہمیں دکھلا دیا، ہمیں عطا فرما دیا. تو اب وہ لوگ جو ہیں گویا ہمارے تابع ہو گئے. الیہود غدن والنصارى بعد غدن. یہودی جو ہیں وہ ہمارے بعد ہوں گے سبت، اور نصارہ جو ہیں پھر اس کے بعد یوم الاحد کو ہوں گے. تو ہم سب سے اول ہو گئے. لفظ البخاری وفی لفظ لمسلم اذل اللہ عن الجمعۃ من کان قبلنا. اللہ تبارک و تعالی نے پہلی امتوں کو جمعہ سے دور کر دیا، وہ جمعہ کو اختیار نہ کر سکے. وقال لليهود يوم السبت وقال للنصارى يوم الاحد فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة وجعل الجمعة والسبت والاحد وكذلك هم تبعنا يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة نقضي بينهم قول الخلائق. آپ اللہ پاک نے ہمارے لیے جمعہ کو ہدایت کر دی. تو اب جمعہ سبت اور احد، یعنی پہلے جمعہ پھر سبت پھر احد. پھر اسی طرح تمام مخلوق جو ہے قیامت میں وہ بھی ہمارے تابع ہوگی. حالانکہ اللہ نے دنیا میں ہمیں سب سے آخر میں بھیجا ہے، اور قیامت کے اندر سب سے پہلے میری امت کا حساب ہوگا، اور سب سے پہلے میری امت جو ہے وہ جنت میں داخل ہوگی. وقد امر اللہ المؤمنین بالاجتماع لعبادۃ یوم الجمعہ. اب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو حکم فرمایا ہے کہ جمعہ کے دن عبادت کے لیے جمع ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ ان یقصدوا واعمدوا واتموا فی سیرکم الیہا وليس المراد بالسعی ها هنا المشي السریع وانما هو الاهتمام بها كقوله تبارک و تعالی. اب اللہ نے حکم دیا فاسعوا الی ذکر اللہ. کیا معنی؟ یعنی قصد کرو، ارادہ کرو، تیاری کرو جمعہ کے لیے جانے کی. اس سے مراد یہ نہیں کہ دوڑ کے آؤ، یہ مراد نہیں ہے کہ سائی کا معنی کہ جمعہ کے لیے دوڑو. معنی ہے اہتمام کرو. جیسے اللہ فرماتے من اراد الآخرۃ وسعی لها سعیها وهو مؤمن. جس کو آخرت کی کامیابی کی چاہیے اور اس نے اس کے لیے محنت کی ہے، کوشش کی ہے. وقال عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ یقرأنها فامضوا الی ذکر اللہ. یعنی ایک قرات یہ بھی ہے فسعوا یا فامضوا. فاما المشي السریع الی الصلاۃ فکنہ یا نما جاؤ بھی صحیح ہے. دوڑ
کے نماز کی طرف آنا جو ہے اس سے تو حضور پاک نے منع فرمایا ہے. صحیحین کے اندر حدیث موجود ہے النبی ہریرہ نبی اسم کا اذا سمعتم الاقامۃ فامشوا الی الصلاۃ وعلیکم السکینۃ والوقار. اگر تم سنو گے تکبیر ہو رہی ہے تو آرام سے ادب سے وقار سے چلو. کہا بالکل نہ دوڑو. فما ادرکتم فصلوا فما فاتکم فاتموا. لفظ البخاری کہ جو تمہیں جماعت مل جائے 2 رکعت 1 رکعت ٹھیک ہے الحمدللہ، جو باقی ہے وہ پورا کر لو، لیکن دوڑ کے آنا جو ہے وہ منع ہے. وعن نبی قتادہ قال بینما نحن نصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ سمع جلبۃ رجال فلما صلی قال ما شأنکم قالوا استعجلنا الى الصلاة قال فلا تفعلوا اذا اتيتم الصلاة فامشوا وعليكم السكينة فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. اس حدیث سے مبارک میں آتا ہے حضرت ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور پاک کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے تو ہم نے سنا کہ جیسے ایک جماعت کے چلنے کی آواز ہے، کافی لوگ جو ہیں چل کے زور سے آ رہے ہیں. جب نماز ہو گئی ہے تو انہیں فرمایا ما شأنکم، کیا بات تھی، کیوں دوڑ گیا؟ قالوا استعجلنا الى الصلاة، ہم نے نماز کے لیے جلدی کی. قال فلا تفعلوا، آپ نے فرمایا ہرگز ایسا نہ کیا کرو. اذا اتیتم الصلاة فامشوا علیکم السکینہ، جب تم نماز کے لیے آؤ تو چلو اور آرام سے اور ادب سے احترام سے چلو. فما ادرکتم فصلوا، جو مل جائے پڑھ لو. فما فاتکم، اور جو رکعتیں چلی جائیں بعد میں پوری کر لو. اخرجاہ وقال رزاق ورنا ما بن الزهري سعيد سيد النبي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاه فلا تاتوها تسعون، جب نماز کھڑی ہو جائے تو دوڑ کے نہ آؤ. ولكن اتوها تمشون، چلتے آؤ جیسے چلتے ہو. وعلیکم السکینہ قال فاتکم وصلوا ما فاتکم فاتموا. رواه الترمذی من حدیث عبد الرزاق كذلك واخرجه من طريق يزيد بن زريع عن معبد الزهري عن ابي سلمة النبي هريرة بمثله. قال الحسن والله ما هو بالسعي على الاقدام، یہ معنی نہیں کہ تم قدموں پہ دوڑ کے آؤ. والا قدرہ ایاد الصلاۃ اللہ علیہم السکینۃ والوقار ولکن بالقلوب والنیۃ والخشوع. اس کا معنی یہ ہے کہ جمعہ کا دن اہتمام کرو اور خالص نیت کے ساتھ، دل کے ارادے کے ساتھ، احترام کے ساتھ چل کے جمعہ میں آؤ. وقال قتادہ فی قولی فاسعوا الی ذکر اللہ، اس کا معنی کہ ان تسعى بقلبک وعملک، کہ تم اپنے عمل سے اپنے دل سے عہد کر کے نماز جمعہ کے لیے آؤ. وهو المشي إليها وكانت أول قوله تبارك وتعالى فلما بلغ معه السعي المشي معه، تو انہوں نے کہا چل کے آئیں، دوڑنا نہیں ہے. وروان محمد بن کعب بن زید وغیرہ من نحو ذلك. ويستحب لمن جاء إلى الجمعة، اور مستحب ہے اس شخص کے لیے کہ جو جمعہ کی نماز میں آنا چاہے ان یغتسل قبل مجیئہ الیہا، آنے سے پہلے غسل کرے. لما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء احدكم الجمعه فليغتسل. حضور پاک نے فرمایا جو بھی تم میں سے جمعہ کی نماز کے لیے آئے تو جمعہ کا غسل کرنا. بعض ائمہ فرماتے ہیں امر وجوب کے لیے، یعنی ہر کسی پر واجب ہے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ سنت ہے، افضل ہے کہ غسل کرے. اگر نہیں کر سکا وضو کر لے. وعن نبی ولہما نبی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعہ واجب علی کل محتلم. اس حدیث میں بھی یہ الفاظ مبارک ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ ہر بالغ مرد پہ غسل جو ہے جمعہ کے دن، مرد ہو یا عورت ہو، جمعہ کا غسل جو ہے وہ واجب ہے. وعن نبی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كل مسلم ان يغتسل في كل 7 ایام. آپ نے فرمایا کہ 7ویں دن ایک دن لازم اللہ کا حق ہے کہ بندہ غسل کرے، اکثر سر بھی دھوئیں بدن بھی دھوئیں. رواہ مسلم. وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كل 7 ایام غسل یوم وهو یوم الجمعہ.
رواہ احمد بن نسائی بن حبان. یعنی ایک دن جو ہے غسل جو ہے ہر مسلمان مرد ہے یا عورت ہے بالغ ہے اس پہ یا واجب ہے ضروری ہے. وقال الامام احمد يا ابن آدم قال حدثنا مبارك الاوزاعي عن السعدية بن الاشعث الصنعاني عن اوس بن اوس الثقفي قال سمعت رسول الله يقول من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغى كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. وهذا ترجمہ الفاظ وغیرہ ابو حسن الترمذی رحمہ اللہ تعالی. اب اس حدیث میں آتا ہے اوس بن اوس ثقفی فرماتی ہیں کہ میں نے حضور پاک سے سنا آپ نے فرمایا جو بندہ جمعہ کے دن خود بھی غسل کرے اور اپنی بیوی کو بھی غسل کرائے، یعنی کنایا ہوتا ہے کہ وہ میاں بیوی ملے تو دونوں پہ غسل بھی واجب ہو گیا تو دونوں غسل کریں، یا یہ ہے کہ ویسے اس کو بھی حکم کرے کہ تم بھی غسل کرو. وبکر وابتکر اور صبح صبح چل پڑے، صبح تیاری کر کے مسجد کے لیے چل پڑے. ومشا پیدل چلے، ولم یرکب اور سوار نہ ہو، ودنا من الامام واستمع ولم یلغا امام کے قریب آ کے بیٹھے، غور سے خطبہ سنے اور اس میں کوئی لغو بات بھی نہ کرے. کان لہ بکل خطوۃ ہر قدم پہ اللہ اس کو 1 سال کے روزے اور قیام لیل کا ثواب عطا فرمائیں گے. بعد حدیث ترکن الفاظ وقت اہل السنن الاربعہ والسنن الترمذی وعن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان قال من اغتسل یوم الجمعہ غسل الجنابۃ ثم راح فی الساعۃ الاولى فکأنما قرب بدنۃ. حضور پاک نے فرمایا جو جمعہ والے دن غسل جنابت کرے، کیا معنی یعنی اپنی بیوی سے ملے تاکہ اس پہ بھی غسل ہو اور اس کا حق بھی ادا ہو اور خود بھی غسل کرے، اس کے بعد پہلے وقت میں چل پڑے اور مسجد میں آ جائے تو اس کو اتنا ثواب ہوگا کہ جیسے اللہ کے راستے میں اس نے بدنا کا معنی یعنی بڑا جانور اونٹ ہے یا گائے ہے ذبح کرے. ومن راى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة اور جو اس کے بعد دوسری گھڑی میں آیا اس نے گویا اللہ کے راستے میں گائے ذبح کی. ومن راى في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا اور جو اس کے بعد آیا تو گویا اس نے اللہ کے راستے میں ایک میڈھا سینگوں والا ذبح کیا. ومن راى في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة جو اس کے بعد آیا تو گویا اس نے اللہ کے راستے میں ایک مرغی کے برابر خیرات کی. ومن راى في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة اور جو آخری یعنی 5ویں نمبر پہ آیا اس نے ایسا ہے کہ جیسے ایک انڈا خیرات کیا ہو. فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ اور جب امام آ جاتا ہے پھر ملائکہ جو ہے وہ بھی خطبہ سننے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. اب آنے والوں کو نہیں لکھا جاتا، یعنی بس اب آئے گا فرض تو اتر جائے گا لیکن وہ جو درجات ثواب ہیں وہ نہیں ملیں گے. وَيَسْتَبْلُهُ أَنْ يَلْبَسَ الثِّيَابَ وَيَتَصَفَّقَ وَيَتَنَظَّفَ وَيَتَطَهَّرَ اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ جو اس کے پاس اچھے کپڑے ہوں وہ پہنے اور خوشبو لگائے، مسواک کرے، اپنی نظافت و طہارت کرے مکمل. وفی حدیث ابی سعید المتقدم غسل یوم الجمعہ واجب علی کل محتلم والسواک وان یمس من طیب اہلہ یعنی جمعہ کے دن غسل کرے، مسواک کرے، اگر اپنی خوشبو نہ ہو تو گھر والوں کی خوشبو سے بھی خوشبو استعمال کرے. وقال الامام احمد حدثنا یعقوب قال حدثنا ابی محمد بن اسحاق قال حدثني محمد ابراہیم التیمی عن عمران بن ابی یحییٰ عن عبد اللہ بن کعب مالک النبی والانصاری رضی اللہ تعالی عنہ
سمعت رسول اللہ یقول من اغتسل یوم الجمعۃ ومس من طیب اہلہ ان کان عنده وليس من احسن ثيابه ولبس من احسن ثيابه ثم خرج حتى ياتي المسجد فيركع ان بدا له ولم يؤذ احد ثم انصت اذا خرج امامه حتى يصلي كانت كفارة لما بينهما وبين الجمعة الاخرى. ابھی ایوب انصاری رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں کہ میں نے حضور پاک سے سنا جو جمعہ کے دن غسل کرے اور خوشبو اہل کی خوشبو میں سے اپنے بدن پہ خوشبو لگائے اور اس کے بعد اچھے کپڑے پہنے اور پھر چلے اور مسجد میں آئے اور آگے چاہے فرکع ان بدا لہ اگر اچھا سمجھے تو 2 رکعت بھی پڑھے ولم یؤذن اور کسی کو تکلیف بھی نہ پہنچائے کہ لوگوں کے گردنوں سے اوپر سے گزرے. ثم انصت پھر خاموش رہے اذا خرج امامہ حتی یصلی جب تک نماز ہو اس وقت تک خاموش بیٹھا رہے. کانت کفارۃ لما بینہما وبین الجمعۃ الاخری تو ایک جمعہ سے اگلے جمعہ تک جو ہے اللہ گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں. یقول المنبر ما علی احدکم لو اشتری ثوبین لیوم الجمعۃ سوا ثوب محنتہ. اور حضور پاک نے فرمایا کیا تم میں اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ 2 کپڑے صرف جمعہ کے لیے بنا کے رکھ لو، باقی جو کام کے کپڑے ہیں وہ الگ ہوں. جمعہ کے لیے تم الگ کپڑے رکھو تاکہ جمعہ کے دن آدمی تیار ہو کے آئے. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان خطب یوم الجمعۃ فرأى علیہم ثیاب النمار فقال ما علی احدکم من وجد ساعۃ ان یتخذ ثوبین لجمعۃ سوا ثوب مہمتہ. حضور بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سرکار دو جہاں خطبہ فرما رہے تھے، دیکھا کہ لوگوں نے عام سے کپڑے کام والے پہنے ہوئے ہیں تو آپ نے فرمایا اللہ کے بندے اگر اللہ نے طاقت دی ہو تو جمعہ کے لیے 2 کپڑے الگ خرید کر کے رکھ دیے جائیں. وقوله تبارک وتعالی اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ المراد بهذا النداء الثاني الذي كان يفعل بين يدي رسول الله ثم خرج فجلس على المنبر فإنه كان حينئذ يؤذن بين يديه فهذا هو المراد. اب اللہ نے فرمایا اذا نودی للصلاۃ تو ندا سے کیا مراد ہے؟ اذان. اور اذان سے کون سی اذان مراد ہے؟ وہ دوسری کہ جب امام منبر پہ آ جاتا ہے اور اذان ہوتی ہے. فجلس فإنه كان حينئذ جب حضور پاک تشریف لاتے تھے آپ آ کے منبر پہ بیٹھتے تھے تو پھر مؤذن اذان کہتے تھے. فهذا هو المراد. فأما النداء الأول الذي زاده أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فإنما كان هذا لكثرة الناس كما رواه البخاري رحمه الله تعالى. لیکن اب اس سے پہلے جو ایک اذان دی جاتی ہے تو یہ اذان جو ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے زیادہ فرمائی کیونکہ لوگ بہت زیادہ ہو گئے تھے، اب سب کا پہنچنا مشکل ہوتا تھا. کما رواه البخاری رحمہ اللہ تعالی قال حدثنا آدم ابن ابی ایاس حدثنا ابن ابی ذئب عن الزہری عن الصائب بن یزید قال كان النداء يوم الجمعة اوله اذا جلس الامام على المنبر على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کے زمانے میں ایک اذان ہوتی تھی، جب حضور منبر پہ تشریف لاتے تو اذان ہوتی. وابی بکر وعمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے زمانے میں بھی ایک اذان تھی. فلما كان عثمان بعد زمن وكثر الناس. اب حضرت عثمان کا دور خلافت آیا اور آبادی بہت زیادہ بڑھ گئی. زاد النداء الثانی علی الزوراء. تو امام بخاری فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان نے حکم دیا کہ ایک اذان پہلے مقام زورا پہ کہی جائے، یعنی یؤذن به علی الدار التي تسمى بالزوراء. ایک حویلی تھی اس کا نام زورا تھا. وكانت ارفع دار بالمدینہ بقرب المسجد. مسجد نبی کے قریب سب سے اونچی حویلی تھی کہ وہاں کھڑے ہو کے اذان دی جائے تاکہ لوگ جماعت میں پہنچ سکیں. وقال ابن بیاد بدنا ابی قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا ابراہیم قال حدثنا محمد بن راشد مقول النداء كان في الجمعة مؤذن واحد.
حتى يخرج الإمام ثم تقام الصلاة وذلك النداء الذي يحرم عنده الشراء والبيع إذا نودي به فأمر عثمان رضي الله تعالى عنه أن ينادي قبل خروج الإمام حتى يجتمع الناس وإنما يؤمر بحضور الجمعة الرجال الأحرار دون العبيد والنساء والصبيان ويعذر المسافر والمريض وقيام المريض وما أشبه ذلك من الآثار كما هو مقرر في كتب الفروع. اب جب حضرت عثمان کا زمانہ آیا تو آپ نے حکم دیا کہ بھئی اب اذان جو ہے ایک پہلے کہی جائے، اس کے بعد بیع شراء ہر چیز چھوڑ دی جائے. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ امام کے آنے سے پہلے یہ اذان ہوتا کہ لوگ پہنچ سکیں. اور حضرت عثمان حکم دیتے تھے کہ جمعہ کے لیے جو مرد ہیں اور آزاد ہیں، البتہ کوئی غلام ہے یا عبد ہے یا عورت ہے یا مسافر ہے تو اس پہ جمعہ واجب نہیں ہے، وہ آ جائے اچھی بات ہے. اسی طرح کوئی مریض ہے بیچارہ، اس پر بھی جمعہ واجب نہیں ہے، وہ بھی معذور تصور ہوگا. تو بہرحال یعنی الحمدللہ کہ ہم نے ان آیات میں پڑھ لیا ہے کہ دوسری اذان جو ہے وہ حضرت عثمان نے فرمائی. آج کل ہماری بدقسمتی ہے، اللہ معاف فرمائے اور اللہ عالم اسلام پہ رحمتیں فرمائے، ہدایت کے فیصلے فرمائے، کہ ہم بالکل ایسے مسائل میں الجھ گئے ہیں کہ بھئی صحابہ کی اگر کوئی بات ہو تو نعوذ باللہ ہم اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے. ایک تو روافض ہیں، وہ تو صحابہ کے ویسے دشمن ہیں، ان کے نزدیک تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضور کی وفات کے بعد سب لوگ مرتد ہو گئے تھے، صرف 4-5 آدمی مسلمان رہ گئے. وہ تو مخالف ہیں ہی ہیں نا. لیکن افسوس تو ہمیں اپنے لوگوں پہ ہوتا ہے کہ بھئی چلو تم اپنی مسجدوں میں ایک اذان کہتے ہو، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، حدیث میں موجود ہے، کوئی جھگڑا نہیں. لیکن دوسری اذان پہ اعتراض کرنا یا اس کو نعوذ باللہ بدعت کہنا، یہ بہت بڑی زیادتی. کیونکہ جب حضور نے فرمایا کہ میرا طریقہ اور میرے خلفاء راشدین کا طریقہ لازم پکڑو، علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تو حضرت عثمان خلیفہ راشد ہے. اور اسی طرح جیسے قرآن حجت ہے، سنت رسول حجت ہے، اسی طرح اجماع بھی حجت ہے، اور اسی طرح قیاس بھی حجت ہے. یہ 4 مستدل ہیں علماء کے، یاد رکھو. اور تمام اہل سنت والجماعت کے نزدیک بہت تھوڑی جماعتیں ہیں جو اس بات کی مخالف ہیں، ورنہ پوری دنیا کا اس پہ اتفاق ہے کہ پہلے کتاب اللہ، اس کے بعد سنت رسول اللہ، اس کے بعد اجماع، اس کے بعد قیاس. اب حضرت عثمان نے جو حکم دیا، ایک تو خلیفہ راشد کی سنت ہوگی، دوسرا اجماع ہو گیا کہ کسی صحابی نے مخالفت ہی نہیں کی. اور یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا کہ کوئی غلط کام ہو اور صحابہ خاموش رہیں. حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بننے کے بعد، امیر المومنین بننے کے بعد، ایک دن ممبر پہ کھڑے ہو کے صحابہ سے پوچھا کہ بھئی میں انسان ہوں، اگر میں سیدھے راستے پہ رہوں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر میں غلطی کروں
تو صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا عمر بات سنو، جب تک تم حضور کے راستے پہ چلو گے ہم تمہارے غلام ہیں، اطاعت کریں گے، اگر راستے سے ہٹو گے تیری تلوار سے تجھے سیدھا کر دیں گے۔ تو یہ ممکن ہے کہ حضرت عثمان ایک غلط حکم جاری فرما دیں اور سارے صحابہ خاموش ہو جائیں؟ کوئی بات ہے؟ تو اس لیے اس قسم کے اگر اعتراضات کرو گے تو پھر دین کا تو ایک حصہ ختم ہو جائے گا۔ اب حضور پاک کے زمانے میں تو شرب خمر پہ جو شرابی ہے اس کو صرف 40 بیت مارے جاتے تھے۔ اچھا وہ بیت بھی کیا ہوتے تھے؟ کسی کے ہاتھ میں چھڑی ہے اس نے مار دی، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں، اس نے اپنا رومال اتارا، اس کو لپیٹا، رسی بنا کے اس نے مار دیا، یہ تھے بیت۔ اب اس قسم کے کسی کو بیت مارو تو شراب چھوڑ دے گا؟ وہ تو دور ایسا تھا نا کہ گناہ ہو جانا جو ہے وہ موت ہوتا تھا، آدمی کے لیے موت ہوتی تھی کہ یار اس کو حد جاری ہوئی ہے شراب پینے پر، وہ معاشرے میں زندہ رہنے کے قابل نہیں رہتا تھا۔ اب جب حضور سرکار دو جہاں کا دور گزر گیا، بعد میں خلافت سید ابو بکر سید عمر کا دور ہے، انہوں نے کہا بھی لوگ تو شراب میں مبتلا ہو رہے ہیں، شراب پینے والے لوگ بڑھتے جا رہے ہیں، نشیات بڑھتی جا رہی ہیں، اس کے بارے میں بیٹھ کے فیصلہ کرو۔ تو صحابہ سب نے اجتماع کر کے فیصلہ کیا، سب نے اپنی اپنی رائے دی، تو حضرت عمر کی رائے پہ فیصلہ ہو گیا کہ بھئی 80 بیت مارا جائے اور باقاعدہ بیت مارے جائیں تاکہ اس کو پتہ لگے کہ مجھے تکلیف ہوئی ہے۔ تو اب یہ بھی تو صحابہ کا اجماع ہے اور خلیفہ راشد کی سنت ہے۔ اگر نعوذ باللہ ہم انکار کر دیں گے تو لوگ تو یہی کہیں گے بھی جب چاہیں اللہ کا دین ہے، صحابہ اسی لیے آئے تھے کہ نبی کے دین کو توڑ مروڑ دیں۔ اسی طرح آپ تراویح دیکھ لیں، حضور پاک نے صرف ایک روایت میں آتا ہے 2 رات، ایک میں 3 رات، پھر حضور تشریف نہیں لے آئے تراویح پڑھانے کے لیے، صحابہ بیٹھے رہے، انتظار کرتے رہے اور کھانستے بھی رہے کہ ہماری آواز سن کے حضور آ جائیں، لیکن حضور نہیں آئے۔ صبح کی نماز میں جب آئے آپ نے فرمایا مجھے پتا تھا کہ تم انتظار میں بیٹھے ہو، میں تمہاری آوازیں بھی سن رہا تھا، میں اس لیے نہیں آیا کہ یہ ایک بڑا محبوب عمل ہے کہ ساری دنیا کھڑی ہے، رات کو جاگ رہی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ میری امت میں فرض کر دے، اور اگر فرض ہو جائے میری امت پوری نہ کر سکے، وہ 5 نمازیں مشکل سے پڑھتی ہے تو 20 رکعتیں کہاں سے پڑھے گی؟ تو حضور نے صرف 3 راتیں پڑھی ہے، سارا مہینہ تو پڑھا ہی نہیں، اس کا معنی یہ ہے یہ بھی بدعت ہو گیا۔ اور رمضان المبارک میں قرآن کا ختم کرنا جو ہے حضور نے تو ختم نہیں فرمایا، تو ایسے اگر مسائل ہم تلاش کریں گے تو یہ تو سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں مسائل ہیں جو تعامل صحابہ سے ثابت ہیں۔ اسی لیے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ باقاعدہ انہوں نے کتاب لکھی ہے تعامل اہل المدینہ، کہ بھائی مدینے والوں کا عمل کس بات پہ تھا۔ وہ کہتا ہے حدیثیں ہمیں 2 مل گئی ہیں یا 3 مل گئی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم یہ دیکھیں گے مدینے والے چونکہ حضور کے قریب تھے، انصار تھے، ساتھ رہنے والے تھے، اسی شہر کے رہنے والے تھے، انہوں نے کس بات پہ عمل کیا۔ اسی کو علماء تعامل بھی کہتے ہیں، اسی کو عرف بھی کہتے ہیں، اسی کو عادات بھی کہتے ہیں۔ تو وہاں تعامل صحابہ جو ہے وہ تو قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث رسول سے بھی ثابت ہے۔ اب اگر ہم ایسی باتوں کو لیں گے، اب جی قیاس ہے تو قیاس بھی ثابت ہے، اللہ کے قرآن میں ثابت ہے۔ کیا مانا؟ آپ نے احرام باندھا ہوا ہے، اب آپ نے غلطی سے شکار کر لیا، اتفاق سے ہرن گزرا،
اور اس زمانے میں مسلمانوں کے پاس تیر کمان تلوار تو ہوتی تھی ساتھ، تو آپ نے شکار کر لیا. تو اب حکم یہ ہے کہ دو عدل والے بندے فیصلہ کریں کہ جو اس نے شکار کیا ہے اس کے متبادل قیمت کا کون سا جانور ہوگا. تو اب اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہرنی ہے، ہرن ہے، یہ گویا کہ بکرے کے برابر ہے، تو لہذا بکرے کو ہرن پہ قیاس کیا، ہرن کو بکرے پہ قیاس کر لیا. تو یہ تو قرآن میں موجود ہے. اسی طرح جو آج کل ایک اہم مسئلہ ہے کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. اب جب جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈینگی پھیلا ہوا ہے تو اس میں وائٹ سیل ختم ہو جاتے ہیں تو بندوں کو خون دینا پڑتا ہے، بلڈ دینا پڑتا ہے، ورنہ وہ گھٹتا جا رہا ہے، گھٹتا جا رہا ہے، گھٹتا جا رہا ہے. تھیلیسیمیا کی جو بیماری ہے اس میں بچوں کو ہر مہینے میں، بعض اوقات ہر ہفتے میں خون دینا پڑتا ہے، پورا خون بدلنا پڑتا ہے. تو بھائی اب حضور پاک کے زمانے میں نہ تو خون بدلنے کا طریقہ تھا، نہ اس وقت خون کی ٹیسٹ کر کے ہم بلڈ ڈھونڈ سکتے تھے، اور نہ کسی کو خون لگایا جاتا تھا. کوشش کرتے تھے کہ خون بند کر لیں، بچ گیا بچ گیا، نہ بچا تو نہ بچا. اب جب دور نے، علم نے، تو سائنس نے، میڈیکل نے ترقی کی کہ انہوں نے کہا بھی ایک آدمی کا بلڈ جو ہے وہ حادثے میں چوٹ لگنے سے ضائع ہو گیا، انہوں نے کہا جی اس کو جلدی جلدی سے بوتل چڑھاؤ، خون کی کمی پوری کرو. تو اب مسئلہ پیدا ہوا کہ کسی دوسرے کا خون جو ہے کسی کو دینا جائز ہے. اچھا کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ کافر کا خون آ جاتا ہے، باہر کے ملکوں سے بلڈ منگوایا جاتا ہے، وہ کیا پتا کس کا ہے. اور ہمارے مسلمان تو ویسے بھی خون نہیں دیتے ماشاءاللہ، حالانکہ ان کو پتہ نہیں اللہ نے نظام رکھا ہے، سسٹم ہے تیری باڈی میں، جب تم بلڈ دیتے ہو 24 گھنٹے میں اتنا خون پھر پیدا ہو جاتا ہے، خود بخود پیدا ہو جاتا ہے. اور خون دینے میں تیری صحت ہے، یہ نہیں ہے کہ پیشہ ور بن جاؤ خون بیچنا شروع کر دو. یہ پہلے نہیں دیکھتے تھے لوگ خون نکالتے تھے، فسد کرتے تھے، خون نکالتے تھے، وہ اپنا جلم لگوا کے خون نکالتے تھے، وہ خون چوستی تھیں، اتنا موٹی ہو جاتی تھی، پھر ان کو چھوڑا پھر اور لگا دی. تو اب علماء نے اجتہاد کیا اور قیاس کیا کہ بھئی جب ایک بچے کو اپنی ماں کے بغیر دوسری ماں کا دودھ پلانا جائز ہے، کہ عورت اگر خود دودھ نہیں پلا رہی، دایا دودھ پلا رہی ہے، تو اگر دوسری عورت کا دودھ اس کے اندر جا سکتا ہے اور دودھ سے تو خون بنتا ہے، پھر خون کیوں نہیں جا سکتا ہے؟ تو انہوں نے قیاس کیا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جہاں بھی کسی صحابی کا عمل آئے یا خلیفہ راشد کا عمل آئے تو اس پہ کبھی دل و دماغ میں بھی اعتراض نہ سوچا کریں، چھوڑو جی صحابی کی بات، نعوذ باللہ، چھوڑو جی صحابی کی بات. صحابی کو تو نمونہ اللہ نے قرآن میں بنایا ہے کہ آمنو کما آمن الناس، ایمان لانا چاہتے ہو تو میرے نبی کے صحابہ کی طرح ایمان لاؤ. فَإِنْ آمَنُوا بِهِ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر تمہاری طرح ایمان لائیں گے تو پھر یہ ہدایت پائیں گے. اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ رسول سے ہٹتے ہیں وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور صحابہ کے راستے کو بھی چھوڑتے ہیں، تو ان کو جدھر مرنا ہے جا کے مرے، نسلی ہے جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم میں جلایا جائے گا. تو مومنین سے کون مراد ہیں؟ صحابہ ہیں. تو اللہ کے نبی کے صحابہ اور خاص طور پہ خلفاء راشدین، ان کا اگر کوئی عمل ہے ٹھیک ہے، ہم نے الحمدللہ کبھی اعتراض نہیں کیا. بعض مسجدوں میں ایک اذان ہوتی ہے، ٹھیک ہے بھائی، وہ بھی حدیث میں موجود ہے، لہذا کوئی اعتراض کی ضرورت نہیں.
لیکن جہاں 2 اذان ہوتی ہے وہاں بھی اعتراض نہ کریں، کیونکہ یہ خلیفہ راشد کی سنت ہے اور اجماع اصحاب رسول اللہ ہے۔ اچھا، ویسے خدا کی قدرت حالات کا تقاضا ہی یہ ہے۔ اب مثلا جب امام آ کے ممبر پہ بیٹھ گیا اور اذان شروع ہوئی، اب ہم دکانیں بند کریں، بدر البیع بے شرا ختم کریں اور پہنچے تو کون پہنچے گا نماز پہ؟ کہ اس وقت ہم بے شرا چھوڑیں، دکانیں بند کریں، اور کس وقت جناب غسل کریں، کس وقت ہم کپڑے پہنیں، کس وقت ہم چلو وضو ہی کرنا ہو، وہ تو پھر لینے لگ جائیں، کہاں وضو کریں؟ یہ تو 2 اذانوں کے بعد بھی آدھے لوگ نہیں پہنچتے۔ اب بھی کتنے لوگ ہیں جو جمعہ پہ آتے ہیں اور کتنے ہیں جو پہنچتے ہیں، اور کتنے ہیں جو بیٹھ کے باقاعدہ خطبہ سنتے ہیں، ورنہ جمعہ کا دن ہے، مسجد میں بیٹھے ہیں، کس سے کہانیاں چل رہی ہیں، گپ شپ لگ رہی ہے، آئے جمعہ پڑھنے کے لیے، یعنی ثواب بھی نہ ملا اور گناہ لے کے گھر چلے گئے۔ حدیث محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسجد میں بیٹھ کر مباح کلام کرنا جو ہے وہ بھی آدمی کی نیکیوں کو ایسے گرا دیتی ہے جیسے خشک درخت کے پتے سخت ہوا میں گر جاتے ہیں، ایسے اس کی نیکیاں گر جاتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جہاں بھی صحابہ کی بات ہے، وہ تراوی میں ہو، وہ مسجد عائشہ کے عمرے میں ہو، یا وہ اذان ثانی میں ہو، یا اسی طریقے سے رفاع عامہ کے کاموں میں جو ہدایات ہیں، جو دیوان ہے، جو مجالس ہیں، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے وقت میں احکامات جاری کیے ہیں، وہ ہمارے لیے وہی مقام رکھتے ہیں جو سنت رسول اللہ کا مقام صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی صحیح دین کے سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ایک عزیز ہیں عبد الوحید صاحب جو امریکہ میں رہتے ہیں، بچے ہیں ہمارے، ان کا چاچا آیا ہے سعید صاحب، وہ حیدرآباد دکن انڈیا میں فوت ہو گئے۔ دعا کریں اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہم اغفرہ ورحمہ وتجاوز عنہ وادخلہ فی الفردوس الاعلی۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولوالد والدینا ولمشائخنا ولاساتذتنا ولجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات۔ دعا کریں جو لوگ سیلاب میں مر رہے ہیں، جو لوگ بیچارے وبائے مچھر میں مر رہے ہیں، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے گناہ معاف کر کے اپنے عذاب رفع فرما دے۔ ایک آدمی پاکستان سے آیا، عمرہ کیا ہے، بال نہیں کٹائے، پھر مدینہ منورہ چلا گیا، بغیر عمرے کے آ گیا، ابھی تک بال نہیں کٹائے۔ تو جس دن اس نے عمرہ ختم کیا ہے اور بال نہیں کٹائے ہیں، اب جتنا غلطیاں کرتا چلا جائے گا دم پڑتی جائے گی، کیونکہ جب تک بال نہ کٹائے ابھی تک وہ احرام میں ہے۔ احرام سے چادریں کھولنے سے احرام نہیں کھل جاتا، احرام کھلتا ہے بال کٹانے سے۔ آپ نے بال کٹا دیے، چادریں نہ بھی اتاریں، وہی چادریں پہن کے پھرتے رہیں، کوئی بات نہیں۔ احرام سے نکلنے کا معنی یہ ہے جیسے احرام میں داخل کب ہوں گے، جب آپ لبیک پڑھیں گے، جب آپ نیت کریں گے لبیک اللہم لبیک لبیک اللہ، ایسے تو چادریں پہن کے پھرتے رہیں تو عمرہ تھوڑا ہو جائے گا۔ اسی طرح اب اس دن سے لے کر دیکھ لے کہ اس نے کتنے دفعہ غسل کیا ہے خوشبو کے صابن سے، اور کپڑے اتنا عرصہ ہو گیا پہنے رکھا ہے، وہ تو انشاءاللہ جب تک بال نہیں کٹائے گا ساری زندگی دم پڑتے رہیں گے۔ بچوں کا کھیل ہے، جب آؤ کر لو، جب آؤ چلے جاؤ، بال نہ کٹاؤ، فلاں نہ عمرہ کرنا ہے تو پہلے سمجھ لو کہ عمرے میں کون سا مشکل کام ہے۔ احرام باندھو، طواف کرو، 2 رکعت پڑھو، صفا مروہ دوڑو، بال کٹاؤ، بس عمرہ ختم ہو گیا۔ کون سے اس میں مسئلے ہیں جو تمہیں نہیں آتے؟
کہتے جی کہ جمعہ کی نماز کے بعد 4 رکعت سنت ادا کریں یا 2 رکعت؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 رکعت کے بعد بھی 2 رکعت پڑھے، یعنی 6 رکعت پڑھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جمعہ کے بعد بھی 2 رکعت ہیں اور پہلے بھی 2 رکعت۔ ہمیں الحمدللہ کسی امام پر، کسی عالم پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن اتنی عقل آپ کو بھی اللہ نے دی ہے کہ 4 رکعت پڑھیں گے تو 4 لاکھ رکعت کا ثواب ملے گا، 2 رکعت پڑھیں گے تو 2 لاکھ رکعت کا ثواب ملے گا۔ تم اپنا 2 لاکھ کا نقصان کرنا چاہتے ہو کر لو، تمہاری اپنی مرضی ہے، ورنہ 4 بھی ثابت ہیں اور 2 بھی ثابت ہیں۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ حضور ظہر سے پہلے ہمیشہ 4 پڑھتے تھے، جمعہ سے پہلے بھی وہی رہیں گی۔ وہ فرماتے ہیں جن حدیثوں میں 2 رکعت پڑھنے کا ذکر ہے، حضور سنت تو اپنے گھر میں پڑھتے تھے، وہ تو مسجد میں آ کے 2 رکعت تحیت المسجد پڑھتے تھے۔ یہ 2 رکعت الگ ہیں اور وہ سنت جو ہے وہ الگ ہے، ورنہ حضور نے تو ساری زندگی سنت اپنے گھر میں پڑھی ہے۔ اگر حج سے پہلے مکے میں رہنے والا عمرہ کرے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس پہ دم ہوگا، دم جبر یعنی جرمانے کی بکری دے گا کہ اس کو ان مہینوں میں عمرہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو حج افراد کرنا چاہیے، چونکہ اللہ کا قرآن ہے کہ تمتع اور قران وہ کر سکتا ہے، ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، جس کا اہل و عیال حرمین مکہ میں رہنے والا نہ ہو وہ کرے گا میکا۔ جیسے حضور پاک نے قران کیا تو مدینہ سے آئے ہیں، اسی طریقے سے حضرت علی یمن سے آئے تھے، مکے والے کسی نے قران تو نہیں کیا، تو اس لیے اس کے لیے حج مفرد ہوگا، کرنے کا تو ایک بکری دینی ہوگی۔ اچھا، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ مکے والے نے بھی عمرہ کر لیا، اس کا بھی تمتع ہو جائے گا، بکری تو دے گا لیکن یہ جرمانہ نہیں ہوگا، یہ تمتع والی بکری ہوگی، یعنی بکری تو دونوں کے نزدیک ہے نا۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں جرمانے کی ہے، امام صاحب فرماتے ہیں تمتع کی ہے۔ ہم نے اپنا حج کر لیا ہے، اب حج بدل کریں گے، بالکل حج افراد کریں گے، آپ مکے میں رہنے والے ہیں اور ویسے بھی حج بدل میں حج افراد ہوتا ہے۔ اب آپ کو عمرہ نہیں کرنا ہوگا، چونکہ حج بدل کرنا ہے، آپ نے تو حج افراد کرنا ہوگا۔ ہم مکہ مکرمہ میں ایک سال سے ہوں یا 1 مہینے سے، حج افراد ہوگا۔ میں نے طائف میں رہتا ہوں اور شوال کے مہینے میں نے عمرہ کیا ہے، اب میں کون سا حج کروں؟ اب آپ کی جو مرضی آئے، کیونکہ آپ تو عمرہ کر کے واپس میقات کے بعد چلے گئے نا۔ اب جب آپ حج پہ آئیں گے، چاہے تمتع کرو، چاہے قران کرو، چاہے حج افراد کرو، تمہاری مرضی ہے، چونکہ تم نے تو عمرہ کیا واپس میقات کراس کر گئے۔ جیسے ابھی پاکستانی لوگ آئے ہیں، عمرہ کیا واپس چلے گئے اپنے ملک، اب وہ حج پر بھی داخلہ ہے ان کا، تو اب وہ جو حج کرنا چاہیں کریں۔ ایک آدمی نے بیوی کے ساتھ جھگڑا کیا، کہا تو مجھ پہ حرام ہو گئی، طلاق ہو گئی، اس میں نیت کی کیا ہے؟ لفظ حرام واضح ہے، وہ تو کوئی کنایے کی بات ہو تو پھر دیکھا جائے گا نا کہ نیت کیا تھی۔ یہ تو لفظ طلاق یا لفظ حرام، یہ تو بالکل کھلی بات ہے، اس میں کون سی نیت پوچھنی پڑے گی؟ آپ کہتے ہیں یہ مرغی حرام ہو گئی، تو اس میں بھی کوئی نیت ہے؟ جی میری نیت تو نہیں تھی لیکن حرام ہو گئی، تو نیت ہو نہ ہو حرام ہوگی تو حرام ہو گئی۔
پہلے طلاقیں دیتے ہیں، حرام کرتے ہیں، پھر آگے مولویوں سے مسئلے پوچھتے ہیں. تو پہلے حیا کر کے مسئلہ پوچھ لیا کرو، اپنے گھر کو برباد نہ کرو. پہلے مسئلہ پوچھو نا کہ جی میرا میاں بیوی کا جھگڑا ہے، ہم کیا کریں. غلاف کعبہ کو لوگ تبرک کے طور پہ لے جاتے. دیکھو بھائی، نہ قرآن میں حکم ہے نہ حدیث میں ہے. باقی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس کو اللہ کے گھر سے نسبت ہو جاتی ہے تو اس میں اللہ پاک برکتیں تو عطا فرماتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں. جو مٹی مدینہ منورہ کی ہے وہ ساری دنیا کی مٹی سے افضل ہے. جو مٹی اللہ کے گھر کی ہے، اللہ کے کعبے میں ہے، یہاں کا پانی ہے، یہاں کی ہوائیں ہیں، یہاں کی فضائیں ہیں، حجر اسود ہے، کعبۃ اللہ ہے، ملتزم ہے، باب کعبہ، سب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بابرکت ہے، رحمت ہے. لیکن وہی حکم نہیں ہے کہ باقی اگر مل جائے کہیں سے غلاف تو بالکل رکھیں اپنے پاس، کوئی بات نہیں. یہ نہیں ہے کہ چوری چوری کاٹ لو. بعض حاجی کاٹ بھی دیتے ہیں، اللہ رحمت کرے. میرے میں دم پڑ گئے ہیں تو میرے پاس مزدور ہیں، ان کو میں دم دے سکتا ہوں، دے سکتے ہو، لیکن بکرا لے کے ذبح کر کے ویسے کھلا دو، پکا کے کھلا دو، اور زیادہ ثواب ہو جائے گا، اجر زیادہ بڑھ جائے گا. خود نہ کھانا. کہتے جی کہ وتر میں جو دعائے قنوت کی جاتی ہے بالکل وہ حدیث میں ثابت ہے. دعا جو ہے وتر کی، دعائے قنوت جو ہے وہ تو امام ابو حنیفہ نزدیک واجب ہے. یعنی اگر دعا قنوت وتر میں نہیں کرے گا اس کے وتر ہی نہیں ہوں گے. سجدہ سہو کرے یہ دعا قنوت کرے. باقی ائمہ کے نزدیک دعائے قنوت سنت ہے. کوئی آدمی دریا میں ڈوب گیا، گم ہو گیا، لاش بھی نہیں ملی ہے تو کوئی جنازہ نہیں. جنازہ تو لاش پہ ہوتا ہے. ہاں بعض ائمہ کے نزدیک غائبانہ جنازہ پڑھ سکتے ہیں، احناف کے نزدیک نہیں. بھائی کوئی واضح لکھا کرنا، کسی آدمی 10 11 12 تک طواف اضافہ افاظہ اچھا نہیں کیا، 13 کیا، پتہ نہیں کوئی سمجھ تو ہے نہیں. بہرحال طواف افاظہ یا طواف زیارت جس کو حج کا فرض کہا جاتا ہے، اس کے لیے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 10 کا پورا دن، رات 11 12 کی رات 12 کا دن مغرب تک کر لے تو دم نہیں ہوگا. بعد میں اگر کرے گا تو دم دینا پڑے گا. اور حنابلہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ اگر 13 کو بھی کر لے تو دم نہیں دے گا. میرے بھائی اصل میں یہ ایک اللہ کی طرف سے ہم پر رحمت ہے کہ ہمیں 10 کا دن بھی مل گیا، 11 کا بھی مل گیا، 12 کا. ہم 3 دن بھی نہ کریں کیوں؟ اچھا پھر یہ ہے کہ حضور پاک نے کب کیا؟ آپ نے تو 10 کو کر لیا. آپ نے 10 تاریخ کو مینا میں کنکری ماری، قربانی کرائی اور 100 اونٹ ذبح کرایا. پھر وہ پکوایا، کھایا، سر مڈایا، غسل کیا، کپڑے پہنے، پھر آپ تشریف لے آئے طواف کے لیے. تو اگر یعنی جہاں تکلیف ہو وہاں تو آپ بھی سنت چھوڑ کے کھڑے ہو. جی گنجائش ہے نا، پھر وہاں گنجائش بھی عمل کرتے ہو. اور ویسے کہتے ہو بھی جیسے حضور نے کیا. بھئی حضور پاک نے کس تاریخ کو کیا؟ سرکار دو جہاں نے 10 تاریخ کو کنکری کس وقت ماری ہے؟ 11 کو. اچھا آپ نے پھر پہلے کنکری ماری ہے، پھر قربانی کی ہے، پھر سر مڈایا. تو یہ تو ترتیب ہے جو حضور نے کی ہے.
اگر ترتیب کی خلاف ورزی ہوئی تو حضور نے اجازت دی، یعنی وہ رخصت ہے، ورنہ چاہیے تو یہ کہ ترتیب پہ عمل کرو۔ وہ تو اگر کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا اچھا بھائی تمہاری غلطی ہو گئی، تم نے سر پہلے منہ ڈالیا، قربانی بعد میں کی، آپ نے فرمایا اچھا کوئی حرج نہیں۔ تو اماں فرماتی ہے نا تجھ پہ گناہ کوئی نہیں، تو وہ تو ایک رخصت ہے، لیکن آپ کا اپنا عمل مبارک جو ہے وہ کیا ہے؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کرو کہ جتنے بھی ائمہ ہیں نا اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اور جتنے ائمہ محدثین ہیں، فقہا ہیں، مجتہدین ہیں، علماء ہیں، سب کا احترام کیا کرو۔ کسی پر بلا وجہ طنز، طعن اور تضحیک اور تنقیص اور اعتراض بالکل نہ کیا کرو، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ اس اعتراض کرنے والے کو علم سے محروم کر دیتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت اللهم انت الميسر لكل يسير وانت على كل شيء قدير اللهم يسر امورنا وامور اولادنا واولاد اولادنا وبناتنا واخواننا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمين اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا۔ یا اللہ عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما، یا اللہ بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمان ہندوستان میں ہیں، کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، پاکستان میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، جس ملک میں بھی ہیں، ہواؤں میں ہیں، فضاؤں میں ہیں، بر میں ہیں، بحر میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ اپنے عذاب رفع فرما، یا اللہ یہ مچھروں کا عذاب رفع فرما، یا اللہ یہ طوفان اور سیلاب کا عذاب رفع فرما، یا اللہ مسکینوں پہ غریبوں پہ رحم فرما، یا اللہ بے سہارا بے گھر لوگ تیرے نام پہ بھوکے پڑے ہوئے ہیں، یا اللہ سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے، کھانے کو روٹی نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، اور مریض کے لیے علاج نہیں ہے، یا اللہ رحم فرما رحم فرما۔ اللہم لا تعذبنا بذنوبنا، اللہم لا تہلکنا بذنوبنا، اللہم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلک، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ فقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی